لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری مشقتیں ان پر نہایت گراں گزرتی ہیں، وہ تمہارے بڑے ہی بہی خواہ ہیں، مومنوں کے ساتھ بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ سورہ توبہ میں کثرت سے جہاد کے احکامات، کفار و مشرکین سے برات کا اظہار، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی تلقین، اس طرح کے مضامین آئے ہیں۔ اسی لیے سورہ توبہ کی ان آخری آیتوں میں دین کے اصل مزاج کو واضح کیا گیا ہے کہ اصل میں نبی پوری انسانیت سے محبت کرنے والا، ان کا بڑا خیر خواہ، ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ایک شفیق باپ اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے ان کی سرزنش بھی کرتا ہے، اور جیسے ایک ماہر اور فرض شناس طبیب اپنے مریض کے علاج کے لیے بعض اوقات تکلیف دہ طریقے بھی اختیار کرتا ہے، اسی طرح جہاد کا حکم اور کفر و شرک سے برات کی حیثیت بھی اسی علاج اور اسی تعدیب کی ہے۔ تمہارے رسول تمہیں میں سے آئے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما انا بشر مثلکم۔ تو تمہیں میں سے یہ رسول عظیم المرتبت تشریف لائے، جن کے حسب و نسب، اخلاق و عادات اور دیانت و امانت سے تم خوب واقف ہو۔ وہ تمہیں میں پیدا ہوئے، اس لیے اول سے آخر تک ان کی ساری باتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ان کا لڑکپن بھی تم نے دیکھا، ان کی جوانی کے دن بھی تمہارے ساتھی بسر ہوئے۔ پھر جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو تم سے چھپ کر زندگی بسر نہیں کی، بلکہ ان کی ساری باتیں تم نے اپنی کھلی آنکھوں دیکھا۔ پھر جو حالات گزرنے تھے وہ بھی گزرے، ان کی مظلومی، ان کی بے کسی، تم نے سب دور دیکھا، اور فتح و کامرانی کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا، کامیابی ان کے قدم چومنے لگی، یہ دور بھی تم نے دیکھا۔ غرض تم میں کوئی نہیں جو ان کی بے داغ زندگی کا شاہد نہ ہو، اور کوئی ایسا نہیں جس نے ان کی ایک ایک بات کی سچائی آزمائی نہ ہو۔ وہ صفات جو قیادت کے لیے ضروری ہے، وہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ بلا شبہ وہ عظیم المرتبت رسول ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے سردار ہیں۔ انہوں نے خود اپنا مقام اس طرح واضح فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ میں رسولوں کا پیشوا ہوں، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں، میری سفارش پہلے قبول کی جائے گی۔ اور یہ باتیں فخریہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ بطور اظہار حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اور تمام آسمانوں کے رہنے والوں پر برتری اور فضیلت بخشی ہے۔ لوگوں نے معلوم کیا آسمان والوں پر فضیلت کیسے معلوم ہوئی؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان والوں کے حق میں فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور فرشتوں میں سے جو شخص کہے کہ میں خدا کے علاوہ معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح بخشی تاکہ اللہ پاک آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ لوگوں نے دریافت کیا حضور کی فضیلت انبیاء پر کیسے معلوم ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ پاک نے دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں تو ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ۔ اور ہم نے تمام پہلے پیغمبروں کو انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں کھول کھول کر سمجھا دے، پھر جس کو اللہ پاک چاہیں گمراہ کرے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان اقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح حضور کی بعثت تمام انسانوں اور تمام جناتوں کے لیے ہے، لہذا عمومی بعثت کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ اور اس عظیم المرتبت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی، جو سب سے پہلی ہے عزیز علیکم،
جنہیں تمہاری دشواری میں پڑنا بڑا شاق گزرتا ہے، یعنی جس چیز سے تم کو تکلیف یا سختی پہنچے وہ ان پر بہت بھاری ہے، وہ تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری ہر تکلیف ان کے دل کا غم بن جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ امت پر آسانی ہو اور وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو ہو اور آخرت میں عذاب نار سے محفوظ رہے۔ پھر اسی طرح حریص علیکم بالمؤمنین، جو تمہاری فلاح کے بڑے خواہش مند ہیں، یعنی تمہاری خیر خواہی اور نفع رسانی کی خاص تڑپ ان کے دل میں ہے، تم دوزخ کی طرف دوڑے جا رہے ہو اور وہ تمہاری کمرے پکڑ کر روکتے ہیں، ان کی بڑی کوشش اور آرزو یہ ہے کہ اللہ کے بندے بھلائی اور کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں، تمہاری ہدایت کے لیے ان کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو ہدایت و سعادت گھونٹ کر تمہیں پلا دیتے۔ رؤوف الرحیم، جو مسلمانوں پر بے حد شفیق نہایت مہربان، پس اے لوگو ایمان لا کر ان کی شفقت و مہربانی کے سزاوار بنو۔ قوم کی رہنمائی اور قیادت کے لیے 3 اوصاف کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ سردار اپنی قوم کے لیے سراپا شفقت و رحمت ہو، ان کی فلاح و بہبود کی خواہش سے اس کا دل لبریز ہو اور ان کی ہر تکلیف اس کے دل کا درد و غم بن جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ ہر ممکن طریقے سے آپ یہی چاہتے تھے کہ امت پر آسانی ہو، دنیاوی و اخروی عذاب سے حفاظت ہو، اسی لیے جو دین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے وہ بھی سہل اور نرم ہو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امال کو، اپنے صحابہ کو یہی نصیحت فرماتے تھے، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو سختی مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مقام بخشا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت میں ایمان نہ لانے والوں کا ذکر ہے کہ آپ کی مشفقانہ دعوت کے باوجود اگر ان کے دل پگھلنے کو تیار نہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں اور فرما دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری اور امام سعید ابن جبیر نے نزول کے اعتبار سے ان دونوں آیتوں کو قرآن مجید کی سب سے آخری آیت قرار دیا ہے، جیسا کہ مفاتیح الغیب کے اندر لکھا ہے۔ عہد صدیقی میں جب قرآن مجید کو مصحف میں جمع کیا گیا تو اس میں صرف یادداشت کو کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تحریری نوشتوں سے بھی مدد لی گئی۔ ہر آیت پر جب کم سے کم 2 تحریری نوشتے موجود ہوتے تو ان کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن یہ آخری 2 آیتیں صرف حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنہا ان کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا تھا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا ان کی تحریر کو کافی قرار دیا، جیسا کہ قرطبی میں لکھا ہے۔ سنن ابو داود میں اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک بہت زبردست حدیث ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت فرمائیں گے اور تمام کاموں کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، یعنی پوری دنیا میں تمام ہموم و غموم کو یہ آیت کافی ہو جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ بڑے عرش کے مالک ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا کبھی بھی خسارے اور نقصان کا سودا نہیں کرتا۔ اگر آپ کی عظیم الشان حضور کو خطاب ہے، اگر آپ کی عظیم الشان شفقت، خیر خواہی اور دل سوزی کی لوگ قدر نہ کرے تو کچھ پرواہ نہ کرے، اگر فرض کیجئے ساری دنیا آپ سے منہ پھیر لے تو تنہا خدا آپ کو کافی ہے، جس کے سوا نہ کسی کی بندگی ہے نہ کسی پر بھروسہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی سلطنت اور عرش عظیم یعنی تخت شہنشاہی کا مالک وہی تنہا اکیلا ہے۔ سارے نفع و ضرر، سارے ہدایت اور ضلالت کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کی برکت سے محروم نہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے نور سے ہم سب کو سرشار کر دے، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی اس محنت کو چاہے کہنے والا ہو چاہے سننے والا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و عنایت سے بخشش عطا فرمائے اور قرآن پاک کی حلاوت و چاشنی سے دل کو منور، اعضاء و جوارح کو طاقت اور آنکھوں کو بصیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔